آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی گھر والوں کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا چاہتا ہے تو ان میں نرمی پیدا کر دیتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا لٹمس ٹیسٹ ہے ہم سب کو اپنے گھروں کی طرف دیکھنے کے لیے کہ آج ہم اگر چیک کرنا چاہتے ہیں کہ کیا ہمارے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خیر کا معاملہ ہے کہ نہیں، تو یہ چیک کر لیں کہ ہمارے گھروں میں نرمی ہے کہ نہیں۔ جب ماں باپ اپنے بچوں سے بات کرتے ہیں تو کس انداز میں بات کرتے ہیں؟ جب بچے ماں باپ سے بات کرتے ہیں تو کس انداز میں بات کرتے ہیں؟ اگر میاں بیوی آپس میں بات کرتے ہیں تو کس انداز میں بات کرتے ہیں؟ تو یہ، اور بہن بھائی آپس میں بات کریں تو کس طریقے سے بات کر رہے ہیں؟ اگر نرمی سے ہو رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے ساتھ خیر کا معاملہ کیا ہے۔ لیکن اگر باتوں میں شدت ہے اور ایک دوسرے کے اوپر ٹونٹ ہو رہا ہے اور ایک دوسرے کے اوپر تنقید ہو رہی ہے اور ہر وقت بحث چل رہی ہے اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بحث چل رہی ہے، پیسوں کے اوپر بحث، کھانے کے اوپر بحث، کپڑوں کے اوپر بحث، اے سی چلانے اور بند کرنے کے اوپر بحث، well that's a different thing, اتنا تو چلنا چاہیے کیونکہ میاں بیوی کا حق بنتا ہے کہ اگر ایک کو گرمی لگ رہی ہے تو وہ کہے کہ بھئی اے سی چلا دو، اور اگر بیوی کو ٹھنڈ لگ رہی ہے تو وہ کہے بند کر دو۔ تو بہرحال بحث نہیں کرنی چاہیے اس میں بھی، لیکن مقصد بتانے کا کیا ہے کہ لڑائی جھگڑا کرنا، ایک دوسرے کی عزت نہ کرنا، ایک دوسرے کا احترام نہ کرنا، ایک دوسرے کے لیے سخت الفاظ استعمال کرنا، اگر گھر میں یہ سب چل رہا ہے تو فکر کی بات ہے کہ یہ گھر اللہ کی طرف سے خیر سے محروم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ خیر عطا فرمائے، نرمی عطا فرمائے، کیونکہ جب گھر کے اندر نرمی ہوتی ہے تو اس گھر کے ماحول میں سکون ہوتا ہے، عافیت ہوتی ہے، عزت ہوتی ہے، اس گھر میں رہنے کا دل چاہتا ہے۔ پھر وہ گھر ایسا ہو جاتا ہے کہ ایسے سمجھیں کہ دنیا کے اندر وہ دنیا کے تمام فتنوں کے مقابلے میں ایک قلعہ ہوتا ہے کہ جس گھر میں داخل ہوتے ہی انسان اپنے آپ کو سکون میں محسوس کرتا ہے، راحت میں محسوس کرتا ہے، اور دنیا میں جو کچھ بھی چل رہا ہے اس سے اپنے آپ کو پروٹیکٹڈ فیل کرتا ہے، کیونکہ اس گھر کے اندر نرمی کا معاملہ ہے۔ میں نے ایسے گھر بھی دیکھے ہیں جہاں پہ جب گھر کا سربراہ وہ گھر کے اندر موجود ہوتا ہے تو بچے ایک کمرے میں سہمے ہوئے بیٹھے ہوئے، بچے منہ سے آواز نہیں نکال سکتے کہ ہمارے منہ سے ذرا سی آواز نکلے گی تو ابا جان نے وہاں سے چیخنا شروع کر دینا ہے کہ تم اپنے منہ بند کرو۔ آپ خود سوچیں کہ اس گھر کا کیا ماحول ہوگا جہاں پہ گھر کا مرد جو ہے وہ اس طریقے کا ہے کہ جیسے بندہ نہیں ہے، وہ ڈریکولا ہے، اور وہ چیز انسان نے خود بنائی ہوتی ہے، اور اس کا بلیم کیا ہوتا ہے؟ دوسروں پہ ڈال دیا جاتا ہے۔ ہماری اپنی کوتاہیاں ہوتی ہیں، اپنی بد اخلاقی ہوتی ہے، خود اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرنا ہوتا، ہم نے خود تباہی مچائی ہوتی ہے، اور اس ساری تباہی اور بربادی کا ملبہ ہم دوسروں پہ ڈالنے میں چیمپئن ہیں۔ تو جس گھر میں بھی نرمی ہوگی وہ اللہ کی طرف سے خیر کا معاملہ ہے، اور اگر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں نرمی پیدا کرے تاکہ خیر کا معاملہ ہو۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتا ہے تو ان میں نرمی پیدا کر دیتا ہے۔ تو ایک تو گھر کی بات ہوگی، عین ممکن ہے کہ کسی ایک گھر کے اندر اچھا ماحول ہو، نرمی ہو، لیکن جو ہی گھر سے باہر نکلیں اور باہر دیکھیں تو پورے محلے کا برا حال ہوا ہے، پورے شہر کا برا حال ہے، اور اس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ اگر شہر میں، محلے میں، کسی قوم میں نرمی نہیں ہے تو یہ قوم اللہ کی طرف سے خیر پہ نہیں ہے، اس شخص پہ، اس قوم کے اوپر اللہ کی طرف کے ساتھ رحمت کا معاملہ نہیں ہے۔ اور آج اگر دیکھا جائے تو ہمارا یہی حال ہے۔ بحیثیت قوم ہم لڑنے کے لیے تیار، ہم جھگڑنے کے لیے تیار، ہر بات پہ گالی دینے کے لیے تیار، ہر بات پہ دوسرے کی بےزتی کرنے کے لیے تیار، ہر بات پہ دوسرے کو نیچے لانے کے لیے تیار، اپنی رائے ہمیشہ ہمیں ٹھیک لگتی ہے، دوسرے کی رائے کہ ہمارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے، ہم اپنے آپ کو بہت بڑا چیمپئن سمجھتے ہیں، ہماری نظر میں ہر دوسرا بندہ حقیر ہے، میرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، میرے جیسی کوئی بات ہی نہیں کرتا، میری جو سوچ ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، میں جو کہہ رہا ہوں بس ویسا ہی ہونا چاہیے۔ ہر بندہ اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، اور کوئی کسی دوسرے کی بات نہ سننے کے لیے تیار ہے، نہ ماننے کے لیے تیار ہے، اور نہ اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار ہے۔ اتنی بڑی یہ تکبر کی نشانی ہے، جو شخص ہر بات میں یہ سمجھے کہ جو میں کہہ رہا ہوں، جو میں سوچ رہا ہوں بس وہی ٹھیک ہے، اور اپنی صحیح بات کو بھی پروف کرنے کی کوشش کرے، اپنی غلط بات کو بھی پروف کرنے کی کوشش کرے کہ جو میں سوچ رہا ہوں بالکل ٹھیک ہے، بہت بڑی تکبر کی نشانی ہے۔ جو شخص اپنی ذات کے بارے میں یہ سوچتا ہے کہ میں تو غلط ہو ہی نہیں سکتا، اس سے بڑا غلط انسان دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں۔
جو علم والا ہوتا ہے، جو عقل والا ہوتا ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، اس کا رویہ بڑا مختلف ہوتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں انسان ہوں اور عین ممکن ہے کہ کسی رائے میں میری غلطی ہو سکتی ہے، اور بات کرتے ہوئے اگر آپ کسی چیز کے بارے میں 100% شور بھی ہیں، کنفرم بھی ہیں، تب بھی اپنے دل میں ایک سرٹن پرسنٹیج یہ رکھا کریں کہ عین ممکن ہے کہ میں اس بات میں غلطی پر ہوں۔ ہمیں کئی دفعہ پتہ ہوتا ہے کہ ہم غلطی پہ، لیکن اپنے اوور کانفیڈنس، یا ہم دوسرے کو کہتے ہیں اس کو کانفیڈنس کی مار دے دو، جھوٹ بول کے اس کو میں نے کانفیڈنس کی مار دے دی، فخریہ بتاتے ہیں کہ جگر میں نے اس طریقے سے اس کو بتایا نا کہ بس اس کو میں نے کانفیڈنس کی مار دی ہے، جھوٹی بات بول کے فخر کرتے ہیں کہ کل کو اللہ کے سامنے نہیں جانا۔ یہ سارے کانفیڈنس کی مار جب اللہ سے مار پڑے گی تو یہ ساری جو کانفیڈنس کی مار ماری ہوگی نا دنیا میں جھوٹ کے نام کے اوپر، وہ سارا کچھ پتہ لگ جائے گا۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اللہ سوال کرے گا، ایک ایک لفظ کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا، تو یہ سارے کانفیڈنس کی مار جب اللہ کی مار کے میں کنورٹ ہوگی تو پھر پتہ لگے گا۔ تو سوچنا چاہیے ہمیں، کیونکہ سوسائٹی میں براٹ اپ ایسا ہے نا، ہر ایک کو یہی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، ہر بندہ سپر سمارٹ ہے، ہر بندہ اوور سمارٹ ہے، ہر بندہ سمجھتا ہے میں ہی ٹھیک ہوں۔ اپنے اندر یہ چیز پیدا کریں کہ نہیں، میں غلط ہو سکتا ہوں، میری رائے غلط ہو سکتی ہے، میں بھی غلط سوچ سکتا ہوں، کیونکہ ہم سب انسان ہیں، ہم سب سے غلطی ہو سکتی ہے۔ تو رائے ضرور دیں، لیکن اتنی فلیکسیبلٹی ضرور رکھیں کہ غلطی کے چانسز بھی ہیں۔ اسی طریقے سے جو شخص نرمی کا معاملہ کرتا ہے اس کے بارے میں ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں اس شخص کا نہ بتاؤں جو جہنم پر حرام ہوگا یا جہنم اس پر حرام ہوگی؟ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم ہر اس شخص پر حرام ہوگی جو نرمی کرنے والا ہو، آسانی کرنے والا ہو اور سہولت کا رویہ اختیار کرنے والا ہو۔ ہر اس شخص پہ جہنم حرام ہوگی جو نرمی کا معاملہ کرنے والا ہو، آسانی کا معاملہ کرنے والا ہو اور لوگوں کے لیے سہولت اختیار کرنے والا ہو۔